بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت عرصے بعد آپ کی خدمت میں اپنے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے عرصے میں کوئی نئی بات ہوئی نہیں کہ جس پر بات کی جا سکے، اور پاکستان میں ویسی بھی صورتحال یہ ہے کہ جان ایلیا نے بہت خوبصورت اس کی ترجمانی کی کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو تو اس پر کوئی بات ہو، اور جب بات ہی کوئی نہیں ہو رہی تو اس پر پھر بات کیا ہوگی۔ حالیہ دنوں میں ایک نیا شوشہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور تحریک عدم اعتماد سے پہلے پورا ایک ماحول ہم دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب بھی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور پاکستان کی دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس وقت میدان میں اپنے جلسے بھی کر رہی ہیں، جلوس بھی نکال رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا لانگ مارچ جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی جانب دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی وفاداریاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی روابط جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، کہیں عشائیے چل رہے ہیں، کہیں ظہرانے چل رہے ہیں، کہیں ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں، اور کہیں اچانک سے ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور پاکستان کے ٹی وی چینلز کی جو سکرینیں ہیں وہ بریکنگ نیوز اہم خبروں کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس تحریک عدم اعتماد کو ساری اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومتی صفوں میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، واقعتاً ایسی کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے یا صرف تماشا دکھانے کے لیے ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اہم کسی کا شعر تھا کہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، تو پتہ چلنا چاہیے کہ پیچھے اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اپوزیشن پارٹیوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حالت تو بیچاروں کی یہ ہے کہ وہ روزانہ اس حالت کے مصداق وہ آ جاتے ہیں کہ نئے کپڑے بدل کر میں جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس صورتحال کا گمبھیرتا کا شکار ہیں کہ وہ خود ابھی تک متحدہ اپوزیشن نہیں بن سکی، اور اس اپوزیشن کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 3.5-4 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں تو بڑی پرجوش گفتگو کی، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی آل پارٹیز کانفرنسیں ہوئیں، پی ڈی ایم بنی، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا، ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں، پھر الیکشن مل کے لڑے گئے، الیکشن جیت کے تو کہا اب اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے، اور تو بہت سے ایشو ایسے ہیں کہ روزانہ کبھی ایک بات ہوتی تھی، کبھی دوسری بات ہوتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ٹائمنگ تھی وہ ساری کی ساری بڑی چھوٹی سی ٹائمنگ بن کے رہ گئی، اور اس ٹائمنگ نے کوئی ٹائم بم نہیں بنایا، اس ٹائمنگ کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں ہو سکا کہ جسے کہا جا سکے کہ ہاں اپوزیشن نے پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر کوئی اتنا بڑا سانپ دکھایا ہو یا کوئی سانپ مار دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کر سکی۔ آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ میں بھی جہاں پر اپوزیشن کی مضبوط اکثریت تھی وہاں پر تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف اس میں برے طریقے سے ناکام ہوئے، اور اصل میں یہ بنیاد بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم سینٹ میں چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی جائیں گے، تو سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور پھر اس کے علاوہ اس اپوزیشن نے اور حکومت نے ایک پیج پر، اور وہ لگا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور اپوزیشن وہ ایک ہی پیج پر ہے، اور وہ پیج کیا تھا جب جنرل قمر باجوہ صاحب کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع دینی تھی، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن اور ساری حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہمیں دکھائی دی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ
انہوں نے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں لانے کے لیے قائد ایوان بنانے کے لیے وہاں پر جو چیزیں ہوئیں وہ بھی ساری آپ کے سامنے ہیں، اور قوم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹیوں کے ساتھ اپوزیشن حکومت کے ساتھ غداری کی سینٹ میں، ان کے نام سامنے لائے جائیں گے۔ آج 1.5-2 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک وہ جو نام ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں لائے گئے۔ تو اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ دال بھی کالی ہے اور دال میں بھی بہت کچھ کالا ہے، اور اب یہ جو تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تو ان کی اکثریت ہی نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو توڑا جائے، ایم کیو ایم کو توڑا جائے، جماعت اسلامی کو ساتھ ملایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے ان سب کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا جا سکے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اتحادی جماعتیں جنہوں نے آج تک اس حکومت کو جاری اور ساری رکھنے میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، آپ ان کو ساتھ ملا کر عمران خان کے خلاف وہ اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی تو اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مجرم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر، اور وہ بات وہی ہو گئی کہ آج تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری صاحب اور شفقت محمود صاحب، انہوں نے الزام لگایا کہ آصف زرداری صاحب ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو یعنی وہ باتیں جو آج سے 80 90 اور 90 کی دہائی میں ہم سنا کرتے تھے، وہ جو ماحول ہے وہ دوبارہ سیاست کے اندر ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ جو کلچر تھا کہ حکومتوں کو جانے کا اور آنے کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، شہریوں کو کرنا چاہیے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ایک آزادی مارچ کیا، اور کراچی سے وہ کہنا شروع ہوئے کہ عمران خان ہم آ رہے ہیں، فوری طور پر استعفے دے دو، پارلیمنٹ سے نکل جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ کیا یہ ایک سنجیدہ کوشش تھی، یہ سنجیدہ کاوش تھی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر آئے، اسلام آباد میں بارش برس رہی تھی، اور ان کی جو جذبات کی گھن گرج ہے وہ پورا اسلام آباد سن رہا تھا، اور وہ یوں دھاڑ رہے تھے کہ حکومت آج گئی اور کل گئی، اور اس دوران عمران خان صاحب مراقبے میں چلے گئے، وہ باہرین نکلے، اور پھر عمران خان صاحب نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے جو خطاب کیا، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے اپنا روایتی جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا۔ لیکن وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ تھا، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آزادی مارچ آیا کس ایشو پر آیا، کس ایجنڈے پر آیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس حکومت سے آزادی لینی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ڈی ایم کی ٹیم نے اور اس کے ساتھ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم تھی، مولانا فضل الرحمان نے اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ایک ملاقات نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ملاقاتیں کی وہ کس کے ساتھ کی؟ تحریک انصاف کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کیو کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقاتیں کرتے رہے، اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ دونوں اکٹھے جا کر پتہ نہیں کس کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، کہ اچانک ہمیں ایک دن پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کا کارکن پریشان ہے کہ کس ایجنڈے کے تحت ہم آئے تھے، یہودی حکومت کو ہم نے گرانا ہے، اسرائیل نواز حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور کس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، کیا ہوا کہ اچانک سے وہ جو آزادی مارچ ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا؟ تو یہ سوال سوچنے کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ رابطے نہیں ہیں، لیکن براہ راست شاید کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے، کیونکہ وہ جو آزادی مارچ تھا وہ کس ایجنڈے کے تحت تھا؟ یا تو جو باتیں مولانا صاحب کر رہے تھے وہ باتیں نہیں تھیں، اگر وہی باتیں تھیں تو پھر وہ باتیں پوری کیوں نہیں ہو سکیں؟ آپ نے مارچ ختم کیوں کیا؟ عمران خان نے تو دھرنا دیا تھا یہاں پر، پورے 3 مہینے تک وہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے، کامیاب وہ بھی نہیں ہوئے، کامیاب آپ بھی نہیں ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اتنی بڑی، اس کے مقاصد کیا تھے اور حاصل آپ نے کیا کیا؟ عمران خان تو اٹھے تھے، اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اس حادثے کی وجہ سے اٹھ کے انہوں نے ایک بہانہ بنایا یا ان سے کہا گیا جس طرح کی بات ہے، لیکن آپ کس چکر میں اٹھے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور وہ جو جمعیت علماء اسلام کا تھا، اس میں عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ تھی، مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی، ان جماعتوں کے محمود خان اچکزئی آپ کے ساتھ تھے، آفتاب شرپاؤ آپ کے ساتھ تھے، یعنی وہ پی ڈی ایم کا بہت بڑا جو تھا لانگ مارچ بھی اور آزادی مارچ تھا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اے این پی تو پہلے دن ہی وہاں سے نکل کے چلی گئی، اور پھر باقی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ وہی بات ہے کہ
سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، تو وہ کہانی ان کو سمجھ آنا شروع ہوگی۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب انہوں نے سندھ سے مارچ شروع کیا، اور وہ بڑے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسلام آباد کی جانب آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 مارچ کو وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اور اس دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی اہم وکٹ جو ہے اسے بھی گرا دیا، اور ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ کل باقاعدہ شامل ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی آئے تھے تحریک انصاف میں، اور دوبارہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ سوالات پیدا کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم افضل چند صاحب کو کسی نے اشارہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں دبا کے آنکھ ماری تھی، اور ان سے کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف میں چلے جائیں، کیونکہ آپ اگر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو صرف یہ واحد ایک طریقہ ہے، کیونکہ وہ پچھلا الیکشن بھی ہار چکے تھے، اور تحریک انصاف میں جانے کے بعد وہ الیکشن ہار گئے۔ تو اب مسلم لیگ نون کی بڑی شدید خواہش تھی، اور مسلم لیگ نون کی بڑی اہم شخصیات نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں، اور ان سے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون جوائن کریں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گا۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اندرون خانہ ڈیل تو نہیں چل رہی کہ ندیم افضل چند صاحب شامل ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی تحریک انصاف میں گئے تھے اور واپس وہاں جا رہے ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب بڑے ہوشیار اور نکتہ داں قسم کے سیاستدان ہیں، اور ان کی بڑی ایک ہسٹری ہے وہ کیوں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی دم توڑ رہی ہے، حالت نزا میں ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آخری سانسیں لے رہی ہے، تو ایسے موقع پر تو مسلم لیگ نون جب انہیں آفر کر رہی تھی تو ان کے لیے تو بہت اچھا آپشن تھا کہ وہ ایک ایسی پارٹی میں جاتے جو پنجاب بیس پارٹی ہے، سٹرانگ پارٹی ہے، جیتنے کے امکانات اس کے زیادہ ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں تمام تر ایشوز کے باوجود مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹیں کم از کم بڑی سیٹیں انہوں نے برقرار رکھیں، اپنی اکثریت کو اس طرح تو قائم نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اس تبدیلی کے جھکڑ میں بھی اپنے وجود کو بہرحال انہوں نے قائم رکھا۔ تو ایسے موقع پر ندیم افضل چند صاحب کا واپس پیپلز پارٹی میں جانا بڑا معنی خیز ہے، اور کئی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ندیم افضل چند صاحب زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل جو ایکسپرٹس ہیں ان کا انالیسس یہ ہے کہ اس تبدیلی کے سفر کو چھوڑ کر ایک نئی تبدیلی کی کنٹینر پر جا کر بیٹھنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ندیم افضل چند صاحب کل سے جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ خورشید شاہ صاحب نے آج بڑی ایک اہم بات کہی ہے، وہ اسلام آباد تشریف لائے اور پورا ایجنڈا لے کر آئے، اور لانگ مارچ چھوڑ کر وہ اسلام آباد آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور مختلف سیاستدانوں سے، صحافیوں سے اور لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ سوال بڑا اہم ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا اور زرداری صاحب کا کچھ عرصہ پہلے تک بتایا جا رہا تھا کہ کوئی تعلق زیادہ کوئی اس میں کوئی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور پسند نہیں کیا جا رہا، لیکن اچانک سے تحریک عدم اعتماد کے لیے زرداری صاحب کا خورشید صاحب پر اتنا زیادہ اعتماد کرنا یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اور پھر وہ جو سیاسی پولیٹیکل تھیوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کے اندر بھی کئی اشکالات اور کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن خورشید شاہ صاحب نے اسلام آباد میں آ کر بڑا معنی خیز قسم کا بیان دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ آپ خورشید شاہ صاحب کا بیان تھوڑا سا سن لیں، اس کے بعد تھوڑا سا اس پر میں بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے خورشید شاہ صاحب کا بیان سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے خلاف نہیں آ رہے، بلکہ وہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کے خلاف وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی اگلے سال کے لیے 2023 الیکشن کا سال ہے تو انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور خلاف توقع ان کے جلسے میں بہت زیادہ لوگ آئے۔ عمران خان صاحب نے وہاں 30 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا، اور حکومت نے اس کے بعد 10 روپے پٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا، 5 روپے بجلی کے فی یونٹ میں کمی کا اعلان کر دیا۔ اس پر ان کے بارے میں تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ یہ اصل میں اگلے الیکشن کے لیے تیاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب بھی جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، اصل میں یہ 2023 کا الیکشن اس کی تیاریوں کا آغاز ہے۔ عمران خان صاحب بھی جو کر رہے ہیں وہ حکومت کے لیے تیاریوں کا آغاز ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت کو ہر صورت میں اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور یہ جو 1.5 سال ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ بجٹ تک
پٹرول کی قیمتوں میں اور باقی جو چیزیں ان میں کوئی اضافہ نہیں کرنے جا رہے. تو اگر اس حکومت کو ہٹایا جاتا ہے جو کہ ممکن نہیں دکھائی دے رہا اور ختم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میرے پاس جو اندر کی معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب دکھایا جا رہا ہے، شور شرابہ مچایا جا رہا ہے، اصل میں اس حکومت کو کوئی بھی ختم نہیں کرنا چاہ رہا. اور اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو سیدھے سیدھے الیکشن ہوں گے، اور حکومت کو عمران خان صاحب خود اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے. اور ابھی تک اپوزیشن نے ریکوزیشن بھی جمع نہیں کروائی. ریکوزیشن جمع کرانے کے 14-15 دن کے اندر اجلاس بلانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جو پیش کی جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا سین جو ہے یہ صرف چائے کی پیالی میں ابال لانے کے لیے ہے، اور یہ ویسے ٹھہرے ہوئے پانیوں میں اپوزیشن نے ایک کنکر مار کر ایک ارتعاش پیدا کیا ہے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اپوزیشن عوام کے حقوق کے لیے اور موجودہ حکومت کے خلاف بڑی ایکٹیو ہے، بڑی پرو ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہے. اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے وہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ ہم نے اس حکومت کو گرانے کے لیے بہت کوششیں کیں، سر توڑ کوششیں کیں، بڑی جاں بازی کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن یہ جو تحریک ہے عدم اعتماد ہے، میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایک صحافی کا کام ہے پیشن گوئیاں کرنا، لیکن مجھے اس تحریک عدم اعتماد کا وہی نتیجہ دکھائی دیتا ہے جو 2 بار سینٹ میں آپ نے دیکھا، جو قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ ہوگا وہی جو کہا جا رہا ہے، جو چاہتے ہیں. حکومت کہیں نہیں جائے گی، اپنا ٹائم پورا کرے گی، اور اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ اصل میں سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے.